قبیلہ بنی غطفان، اس کے سردار عیینہ بن حصن کو بلوایا اس کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے تاکہ وہ اٹھ کر چلے جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، آپس میں بات چیت ہو رہی تھی۔ عیینہ بن حصن یہ چونکہ کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے آداب کی خبر نہ تھی۔ یہ حضور کے سامنے دونوں پاؤں پھیلا کر بیٹھ گیا، دونوں پاؤں پھیلا کر بیٹھ گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے باتیں کرنے لگا۔ اسی اسنا میں صحابی رسول حضرت اسید بن حدیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی تشریف لے آئے۔ تو آپ نے جب دیکھا کہ ایک کافر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پاؤں پھیلا کر بیٹھا، یہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں پر فرشتوں کا سردار بھی بغیر اجازت کے نہیں آتا، تو اس کی جرت کیسے ہوئی یہ پاؤں پھیلا کر حضور کے سامنے بیٹھا ہے؟ تو حضرت اسید بن حدیر کو بڑا غصہ آیا، آپ آگ بگولا ہو گئے، اور اس غصے کے عالم میں آپ نے اس کے لیے کون سا جملہ بولا؟ وہ جملہ بولنے سے پہلے میں ان لوگوں کو بھی دعوت فکر دینا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں حضور کے گستاخوں کے بارے میں بھی نرم رویہ رکھنا چاہیے، جو یہ کہتے ہیں کہ حضور کے گستاخوں کے لیے بھی نرم گوشہ ہونا چاہیے، جو یہ کہتے ہیں کہ حضور کے گستاخوں سے بھی نرم بات ہونی چاہیے۔ صحابی رسول نے اس کافر کو جس نے صرف حضور کے سامنے پاؤں پھیلائے تھے کیا فرمایا سنیے؟ آپ نے فرمایا یا عین الحجرس، اے بندر کی آنکھوں والے۔ پتا چلا گستاخ رسول کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے۔ فرمایا یا عین الحجرس، اے بندر کی آنکھوں والے۔ اس سے پتا چلا کہ اگرچہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اگرچہ اسلام معافی کا درس دیتا ہے، لیکن اسلام عزت رسول کے لیے غیرت کا بھی درس دیتا ہے۔ جب کوئی آپ کی ذات سے آپ کی ذات کو نقصان پہنچائے تو اسلام معافی کا درس دیتا ہے۔ جب کوئی آپ پہ ظلم کرے تو اسلام امن کا درس دیتا ہے، اور جب کوئی رسول اللہ کی گستاخی کرے تو اسلام گستاخ رسول کو قتل کرنے کا درس دیتا ہے۔ اسلام گستاخ رسول کو قتل کرنے کا درس دیتا ہے۔ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا، اگر اسلام گستاخ رسول کو قتل کرنے کا درس دیتا ہے تو صحابی رسول نے صرف اتنا کیوں کہا کہ اے بندر کی آنکھوں والے؟ صحابی رسول نے اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ تو پھر صحابی رسول کا اگلا جملہ بھی سن لیجئے۔ یہ بات کسی کو اگر دیکھنی ہو تو جمعے کے فوراً بات میں دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت اسید بن حدیر نے فرمایا کہ اے بندر کی آنکھوں والے، تجھے شرم نہیں آتی کہ دونوں پاؤں پھیلا کر حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا؟ اور اگلی بات آپ نے فرمایا کہ اے عیینہ بن حصن، اگر یہ رسول اللہ کی مجلس نہ ہوتی تو اب میں اپنے نیزے سے تیرا پیٹ پھاڑ کے رکھ دیتا، تیرا پیٹ پھاڑ کے رکھ دیتا، تجھے زندہ واپس نہ جانے دیتا، لیکن یہ رسول اللہ کی مجلس ہے اس لیے میں تجھے چھوڑ رہا۔ اس سے پتا چلا گستاخ رسول کے لیے کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہے۔ کوئی آپ کے باپ کی گستاخی کرے تو آپ کا خون ٹھنڈا رہتا ہے یا گرم ہو جاتا ہے؟ کوئی ہمارے باپ کی گستاخی کرے ہمارا خون گرم ہو جاتا ہے، ہمارا پارا ہائی ہو جاتا ہے، ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، غصہ کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے۔ ارے کوئی ہمارے باپ کی گستاخی کرے ہمارا خون گرم ہو جائے، اور کوئی رسول اللہ کی گستاخی کرے اور خون ٹھنڈا رہے، تو یہ کسی منافق اور کافر کی علامت تو ہو سکتی ہے، کسی بندہ مومن کی علامت نہیں ہو سکتی۔ مومن کی علامت کیا ہے؟ مومن کی علامت یہ ہے کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکات اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ کٹ مروں جب تک خواجہ
خدا گواہ ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا.